قوم کو دعوت دوں، فوراً دعوت کے کام میں لگ جاتا تھا۔ اس دعوت کی محنت کی وجہ سے مدینہ منورہ کا وہ ماحول تھا جو میں نے عرض کیا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی آخرت، ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی قبر، ہر ایک کے سامنے اس کا اپنا حشر، ہر ایک کے سامنے جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب، یہ ہر ایک کے سامنے تھا۔ اور اس پر اللہ کے وعدوں کا یقین، اس کی وعدوں کا خوف، یہ اس کو چلا رہا تھا۔ ایمان اس کو چلا رہا تھا، یہ چل رہا تھا اللہ کے وعدوں کے اور اللہ کے وعدوں کے درمیان، خوف اور رجا کے درمیان، کہ اللہ کے وعدوں کی امید، اس کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین اور اس کی امیدیں، اور اللہ کے وعدوں کا یقین اور اس کا خوف۔ تو کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو ہمارے سامنے آنے سے ڈرے گا اور میدان حشر کے سوالات سے خوف کھاوے گا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اس دعوت کے نہ ہونے سے ایمان نہیں، ایمان کے نہ ہونے سے قبر، حشر، جنت، دوزخ اور اللہ کے اوامر اور ان اوامر کے ساتھ اس کے وعدے سارے کے سارے بھلا دیے گئے۔ اب غفلت ہے اللہ کے اوامر سے، اس لیے کہ اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو اس پر اٹھایا تھا کہ ہر ایک اپنے دین کا داعی اور ہر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا داعی تھا۔ وہاں تصور نہیں تھا اس کا کوئی نماز چھوڑ دے، وہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑ دے، کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے؟ منافق کی مجال نہیں تھی، منافق کی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ یحاذا بین رجلین، کہ 2 آدمیوں کے سہارے اس کو اٹھا کر لایا جاتا اور لا کر اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس کو لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ اس کی مجال نہیں کہ نماز چھوڑ دے، اس کی مجال نہیں تھی کہ نماز چھوڑ دے، کہ نماز کا ماحول، نماز کی دعوت سے، اور کیسا ماحول تھا؟ کیونکہ نماز کا ایسا ماحول تھا، نماز کا ایسا ماحول تھا کہ جس کا نفاق کھلا ہوا ہے وہ تو چاہے نماز چھوڑ دے، لیکن نماز اندر کا تقاضا بنا ہوا تھا ایمان والوں کے لیے۔ لیکن میرے دوستو، اس دعوت کے نہ ہونے سے ایمان میں اتنا ضعف آیا کہ یہ نماز خود بوجھل ہو گئی۔ نماز کیا ہو گئی؟ کیونکہ نماز بوجھل ہو گئی۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کیونکہ نماز تو بوجھل ہو جاوے گی جن میں خشوع نہیں ہے اور یقین نہیں ہے، نماز اندر بوجھل ہو جاوے گی۔ تو یہ کہیں کہ نماز یہ اندر کا تقاضا بنی ہوئی تھی کہ ہر ایک اپنے دین کا داعی تھا۔ اسی پر اس دعوت کی محنت سے وہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کے اشارے پر جان دے دینا اور آپ کے حکم پر جان دے دینا صحابہ کرام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کا کیا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماویں کہ یہ چیز حرام ہے اور صحابی اس کو نہ چھوڑے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ جب آپ فرما دیں ایک چیز کو یہ حرام ہے، اس کے چھوڑنے کا تقاضا پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ نے ریشم اور سونا، ایک طرف چاندی رکھی، ایک طرف سونا رکھا، فرمایا دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ایمان آوے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت آوے گی جس محبت کے تقاضے پر آپ کے نام پر، آپ کے کام پر، آپ کے حکم پر جان دینا آسان ہو جاوے۔ ہاں، جان دے دے گا کہ نبی کا حکم ہے، پورا ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، دعوت کی محنت کے نکلنے سے سب سے پہلے زوال آتا ہے یقین پر۔
جب ایمان نکل جاوے گا تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور آپ کے طریقوں میں کامیابی دکھائی نہیں دے گی. جب آپ کے طریقوں میں کامیابی نہیں دکھائی دے گی تو پھر ناکامیوں کا راستہ کھلے گا، پھر ناکامیوں کا راستہ کھلے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کا وہ داعی تھا، اس کا داعی تھا. صحابہ کے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ کوئی آدمی اسلام سے بھاگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں تو کوئی مسجدوار جماعت کا ساتھی ہو، کوئی شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں رہتا ہو، کوئی دکان چلاتا ہو یا زمیندارہ کرتا ہو یا ملازمت کرتا ہو یا کوئی چھوٹا بڑا کام کرتا ہو، ہر ایک اپنے دین کا داعی تھا. تو یہ اکرمہ بن ابی جہل، ان کا واقعہ عجیب ہے. یہ اسلام سے بھاگے، یہ اسلام سے بھاگے فتح مکہ کے موقع پر. انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر میں یہاں ٹھہرا تو یا تو مجھے اسلام لانا پڑے گا یا مارا جاؤں گا، کوئی ایک کام ضرور ہوگا. لہذا یہ بھاگے. بیوی ان کی مسلمان تھی، اسلام لا چکی تھی، یہ بھاگے اور بھاگ کر انہوں نے یمن کا راستہ پکڑا اور کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے راستے سے چل دیے. بیوی کو پتہ چلا کہ شوہر بھاگا ہے تو بیوی ان کی تلاش میں نکلی، بیوی ان کی تلاش میں نکلی، سمندر کے کنارے پر پہنچی، اپنا دوپٹہ ہلایا، یہ نکل چکے تھے، یہ نکل چکے تھے. ادھر کیا ہوا؟ ادھر سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ان کی الٹنے پلٹنے لگی. تو انہوں نے کہا کشتی چلانے والے سے کہ بھائی تیرنا تو نہیں آتا مجھے، اب بتاؤ بچاؤ کا کیا راستہ ہے؟ یہ طوفان آ گیا ہے، بچاؤ کا کیا راستہ ہے؟ تو کشتی چلانے والے ملاح نے، ہمارے یہاں کشتی چلانے والے کسے کہیں؟ یوں کہیں کہ کشتی چلانے والے عام طور سے کوئی ہو مجھے میں تو معاف کیجو، ورنہ عام طور سے یہ اپنے دین سے ناواقف ہوتے ہیں. عام طور سے شہر میں قصبے میں ان کا آنا نہیں ہوتا، پانی میں رہتے ہیں، وہیں ان کا پانی، وہیں ان کا کھانا، اس کنارے سے اس کنارے، اس کنارے سے اس کنارے لوگوں کو پہنچانا لانا ان کا کام ہوتا ہے. لیکن وہاں تو یہ بات تھی نا کہ دعوت کا کام کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور دعوت کا کام کسی ایک جماعت کا نہیں ہے. وہاں تو بات یہ تھی، وہاں تو بات یہ تھی کہ کلمے کا ہر ایک داعی تھا. تو انہوں نے کہا اکرمہ نے کہ میں کیسے بچوں، طوفان آ گیا. تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ آپ اخلاص والا کلمہ کہہ لیجئے، قل کلمۃ الاخلاص، اگر اخلاص کا کلمہ کہہ دو گے بچ جاؤ گے. تو انہوں نے پوچھا کہ کلمہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اکرمہ نے پوچھا کہ کلمہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کشتی والے نے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اکرمہ نے کہا میں اسی سے تو بھاگا ہوں، میں اسی سے بھاگا، میں بھاگ رہا ہوں اسی سے، اور تم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہو. میں اسی سے بھاگا ہوں. کہ اچھا بھاگ رہے ہو کہ چلو واپس.
انہوں نے لا کے بیوی کے حوالے کر دیا، انہوں نے لا کے بیوی کے حوالے کر دیا. بیوی ان کو لے گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کے عرض کیا، انہوں نے جا کے یہ آپ کے سرانے کھڑے ہو گئے، آپ کو پتہ نہ چلا کون ہے. انہوں نے جا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. ایک کشتی والے کی دعوت پر. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ فرمایا انی مسلم مجاہد مہاجر، کہ میں پکا سچا مسلمان، میں دین کی محنت کرنے والا مجاہد، میں دین کے لیے ہجرت کرنے والا مہاجر، جہاں کا جب تقاضا ہو، جب کام ہو، میں اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ ایک کشتی والے کی دعوت پر یہ اسلام لے آئے. میرے دوستو بزرگوں، دیکھو جب امت کے اندر سے دعوت نکل جاوے گی، جب بھی امت کے اندر سے دعوت نکل جاوے گی، امت کے دین میں زوال آئے گا، اور امت کے اندر جہالت اور امت کے اندر ضلالت یہ آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہر امتی کو بنایا تھا دعوت دینے والا، کہ جاؤ جا کے اپنی قوم کو دعوت دو، جاؤ اپنی قوم کو جا کے دعوت دو. اس دعوت سے ایمان و یقین بن رہا تھا. پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ امت کو دعوت کا کام دے کر گئے. اسامہ کے لشکر کی روانگی وہ بتلا رہی ہے کہ امت